حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کی طرف بھیجا تو انہوں نے مجھے یہ تحریر دی: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ فریضہ زکوٰۃ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا، جس کے متعلق اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا، جس مسلمان سے اس طریقے پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے ادا کرے، اور جس سے اس مشروع طریقے سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ نہ دے۔ 24 اور اس سے کم اونٹ پر زکوٰۃ میں بکریاں لی جائیں گی، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے۔ جب اونٹ 25 سے 35 ہو جائیں تو پھر ان پر اونٹ کا 1 سالہ مؤنث بچہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ جب اونٹ 36 سے 45 تک پہنچ جائیں تو ان پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہے۔ جب 46 سے 60 تک پہنچ جائیں تو ان پر 3 برس مکمل ہونے کے بعد چوتھے سال والی اونٹنی واجب ہے جو گابھن ہونے کے قابل ہو۔ جب 61 سے 75 ہو جائیں تو ان پر 4 برس مکمل ہونے کے بعد 5ویں برس والی اونٹنی واجب ہے۔ جب وہ 76 سے 90 ہو جائیں تو ان پر 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں، اور جب 91 سے 120 ہو جائیں تو ان پر 3 برس مکمل کر کے چوتھے سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں جو کہ گابھن ہونے کے قابل ہوں۔ اور جب 120 سے زائد ہو جائیں تو پھر ہر 40 پر 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر 1 3 اور 4 سال کے درمیان والی اونٹنی واجب ہے۔ اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ اگر ان کا مالک چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ جب 5 ہو جائے تو پھر ان پر 1 بکری واجب ہے۔ اور جس شخص پر صدقے میں 4 اور 5 برس کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر اسے میسر ہو تو وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں ملائے گا یا پھر 20 درہم۔ اور جس شخص پر صدقے میں 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 4 اور 5 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ وصول کی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی فرض ہوتی ہے اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم ادا کرے گا۔ اور جس شخص پر صدقے میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر صدقے میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی 1 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جس شخص پر صدقے میں 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں عطا کرے گا۔ اگر فرض کریں اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی نہیں بلکہ اس کے پاس 1 سال کا اونٹ ہو تو اس سے اسے وصول کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور چرنے والی بکریوں کے بارے میں صدقے کی شرح اس طرح ہے کہ جب وہ 40 سے 120 تک ہوں تو ان پر 1 بکری صدقہ ہے، اور جب 121 سے 200 تک ہوں تو ان پر 2 بکریاں ہیں، اور جب 200 سے 300 تک ہوں تو ان پر 3 بکریاں ہیں، اور جب 300 سے زائد ہو جائیں تو پھر ہر 100 پر 1 بکری ہے۔ اور اگر کسی چرواہی کی بکریاں 40 سے کم 39 بھی ہو گئیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر ان کا مالک اپنی مرضی سے چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ صدقے میں بوڑھی بکری، عیب دار اور سانڈ نہیں دیا جائے گا، مگر جو صدقہ وصول کرنے والا چاہے، اور صدقے کے اندیشے کے پیش نظر متفرق مال کو جمع کیا جائے، نہ اکٹھے مال کو متفرق کیا جائے۔ اور جو مال 2 شریکوں کا اکٹھا ہو تو وہ زکوٰۃ بقدر حصہ برابر ادا کرے۔ چاندی میں 40واں حصہ ہے، اور اگر چاندی صرف 190 درہم ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں الا کہ اس کا مالک ادا کرنا چاہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1796۔